باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، فریج کو کھولتا ہے، پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل ہے اور شربت روح افزا رکھا ہوا ہے، لیکن آج اس کو پی نہیں سکتا پانی، شربت روح افزا دودھ میں گھول کے استعمال نہیں کر سکتا۔ چلو میں نے کہا میرے دوست پانی پی لے، یہ پھل فروٹ رکھے یہ بھی کھا لے، کسی سے کہوں گا نہیں، ارے چپ رہو، ارے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، ارے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ کی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی آدمی جب پسٹل رکھ کر، بندوق رکھ کر جب کسی کی دن دھاڑے ڈکیتی ڈال رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ڈر، تو یہ آدمی اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا ہے، لیکن آج روزے سے ہے، روزے نے کتنا زیادہ خوف اس کے دل کے اندر، کتنا زیادہ تقوی اس کے اندر پیدا کر دیا۔ مولوی صاحب آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہا صراط مستقیم میں۔ آپ نے صراط مستقیم کے لوگوں سے پوچھا کیا مولوی جرجیت صاحب نے نماز پڑھی؟ کہ ہاں آئے تو تھے مغرب میں، ہم نے دیکھا ہے، چلو پتہ چل گیا۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، کہہ دیا صراط مستقیم میں۔ لوگوں نے پوچھا کیا مولانا کو مسجد میں دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں دکھائی دیے، لو میری پول کھل گئی۔ نماز کی پول کھل سکتی ہے، لیکن آج میں روزے سے تھا یا نہیں؟ سحری تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا، فریج کا ٹھنڈا پانی میں نے غیر کسی کی سب کی غیر موجودگی میں پی کے آیا ہوں، لیکن لوگ مجھے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی۔ بہت سے بے روزگار بھی روزہ افطار میں بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہیں یا بے روزے سے، لیکن آج بے روزگاروں کی پول نہیں کھل سکتی ہے۔ اسی لیے قیامت کا دن میدان محشر کا دن ہوگا، اللہ کہے گا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے نماز پڑھی ہے اس کو اس کا انعام دے دو۔ فرشتے نماز کا انعام دیں گے، اے فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکات بھی تو دی ہے، اللہ کہے گا زکات کا انعام بھی دے دو۔ اللہ تیرے بندے نے حج بھی تو کیا ہے، اللہ کہے گا فرشتے جاؤ میرے بندے کو حج کا انعام بھی بدلہ بھی دے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے روزے بھی تو رکھے ہیں اس کا انعام بھی میں دے دوں۔ اللہ کہے گا خبردار آئے فرشتوں روزے کا انعام تم نہ دو۔ اللہ کیوں نماز کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا، زکات کا مجھ سے دلوایا، حج کا مجھ سے دلوایا، پھر روزے کا انعام میں کیوں نہ دوں؟ اللہ کہے گا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر فرشتے سوال کریں گے اللہ کیا نماز تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں پڑھی؟ کیا زکات تیرے بندے نے تیرے لیے نہ دی؟ کیا حج تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں کیا؟ کیا صرف روزہ ہی تیرے لیے رکھا؟ اللہ کہے گا ہاں آئے فرشتوں نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا، زکات میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی، حج میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی، ہاں یہ ممکن تھا کہ یہ جمعہ اس لیے پڑھتا ہو تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ پانچوں ٹائم کی نماز تو چھوڑو وہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے گھر سے مسجد میں جمعے کے دن آ جاتا ہو، زکات اس نے اس لیے دی ہو تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا زکات دینے والا کہیں اور بہت بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں۔ حج بھی ہو سکتا ہے اس لیے کر لیا ہو کہ لوگ یہ تانا نہ دیں کہ اتنی دولت مند اور پیسے والا ہو کر اب تک حج نہیں کیا، لیکن روزہ اسے ڈر سے کبھی میرا بندہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے بندے کے پاس کوئی نہیں تھا، سارے لوگ غیر حاضر تھے، فریج کی نعمتیں اس کے پاس تھی، اس کو صرف میرے خوف نے اور میرے ڈر نے توڑنے سے روکا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے سے روکا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے روزے کا انعام دوں گا، روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی سے اب صحابہ کہتے ہیں کیا انعام ہوگا؟ کہا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن مجھے گمان ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ روزدار کو کیا انعام دے گا، لیکن مجھے گمان ہے کہ اس وقت اللہ یہ کہے گا آؤ آئے میرے روزدار بندوں میرے ہاتھ سے انعام لو۔ جب اللہ اپنے ہاتھ سے روزدار بندے کو ایک ایک کر کے بلا کے انعام دے گا، اس وقت بندے کو انعام جو ملے گا وہ تو قدر ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ایک روزدار بندہ ڈائریکٹ اس دن اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ میرے بھائی اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، جو پورے عالم اسلامی مقابلے میں اول نمبر پہ آئی۔ جب امام حرم نے ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا؟
ان کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ ان کے ہاتھوں سے دیے ہوئے انعام پر اتنا خوش ہوتے ہو، اس دن روزدار بندوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ اپنے ہاتھ سے ان کو انعام سے نوازے گا، اپنے ہاتھ سے انعام دے گا، اس وقت روزدار بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ کفے افسوس میں مبتلا ہوں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے جنہوں نے دنیا میں روزوں کو چھوڑا تھا، اے کاش آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اے کاش میں مر کر دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا، یا لیتنی لموت کتابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے الٹے ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ سونپا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری زندگی کے بعد جو موت آئی تھی وہ موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ افسوس ملے، یہ ہے اسلام، یہ اسلام۔ کلمہ اور کلمے کے بعد دیکھ لیجیے آپ کیسی عبادت، نماز کیسی جیسے نبی نے پڑھی ہے، روزہ کیسا جیسے نبی نے رکھ کے بتایا ہے۔ ہاں ہمارے بہت سے بھائی نبی کے طریقے کے خلاف بھی روزہ رکھتے ہیں، سرما مت لگانا آنکھ میں، روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے کی حالت میں مسواک مت کرنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، سر میں تیل مت ڈالنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، خوشبو مت سونگنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، تیل ڈالنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، دن بھر 10 بالٹی ڈال لو پانی پہ تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا، خوشبو سونگنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، دن بھر ہوا کھاتے ہو ٹہلتے ہوئے ہوا ناک کے ذریعے جا رہی تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اما عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روزے کے اندر آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا کرتی تھی، خوشبو بھی مل دیا کرتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیا کرتی تھی اور کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی۔ حالت اعتکاف میں آپ دھر اپنا مسجد نبوی میں اور اپنا سر حجرہ عائشہ میں ڈال لیا کرتے تھے، اور اما عائشہ روزے کی حالت میں نبی کے تیل بھی لگا رہی ہیں، نبی کے بالوں میں کنگھی بھی کر رہی ہیں، نبی کی آنکھوں میں سرما بھی لگا رہی ہیں اور نبی کے کپڑوں پر آپ عطر بھی مل رہی ہیں۔ ہمارے روزے اتنے کمزور نہیں کہ جھاڑو کی سیک کی طرح جب چاہو تب توڑ دو۔ یہ مکروہ بھی پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے، اکرو مکروہ، یہ ایک نئی ایجاد ہے۔ اسلام میں 2 ہی چیزیں حلال یا حرام۔ ہمارے یہاں کچھ مولوی نئے پیدا ہوئے کہتے ہیں بیڑی سگریٹ تمباکو یہ مکروہ ہے۔ میں نے کہا یہ مکروہ ہوتا کیا ہے؟ بولا یار سمجھتے نہیں ہو مکروہ کس کو کہتے ہیں، یعنی اگر نہ کھاؤ تو اچھا ہے اور اگر کوئی استعمال کر لے تو گناہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بیڑی سگریٹ میں جو پیسہ جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ چلے گا ہاں فضول خرچی تو ہے۔ میں نے کہا اب فتویٰ دو مفتی صاحب۔ بولا کیا؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ؟ کیا یار بات کرو؟ میں نے کہا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ کہہ رہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور کھلا ہوا دشمن بھی ہے۔ اب آپ بتائیے ہمیں جب کھلا ہوا دشمن اور اس کا بھائی بننا ہمارے لیے مکروہ ہے کیا؟ بولا نہیں حرام ہے۔ تو ہم نے کہا پھر بیڑی سگریٹ کیا ہوئی؟ بولا چپ رہو یار تم لوگ جانے کیا کہتے رہتے ہو۔ میں نے کہا آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری پا گئے ہیں کہیں سے فتویٰ دینے کی؟ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ اکرو مکرو دھکرو پیچ میں پتہ نہیں کہاں سے لائے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، آدھا ادھر سے لائے آدھا ادھر سے جوڑا۔ یہ ہے اسلام ان کا۔ روزے کی حالت میں وہ انجیکشن جو غذا کا کام اور طاقت کا کام نہ کرتا ہو وہ بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں برش بھی کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں ضرورت